تو میرے بھائیو، آج میں ایک سلسلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبح اور شام کی جو اذکار ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، احادیث سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ شروع کروں گا کہ احادیث میں صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس کی بہت زیادہ فضائل آئی ہیں، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں یہ ایک قلعہ ہے، ایسا ایک قلعہ ہے جو ان صبح اور شام کے اذکار کو اپنا معمول بنا لے گا، وہ ایسے ہے کہ اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہے، اس کو کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی آفت نہیں پہنچے گی۔ بہت زیادہ جو صبح شام کے اذکار ہیں میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسر ملوک۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے، اور اللہ جل جلالہ دنیا اور آخرت کی ہر غم اور ہر پریشانی سے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے بھائیوں، آج کل کے جو حالات ہیں، جو حادثات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو فکریں ہیں، ہر انسان پریشان حال ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ غریب ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ اور میرے بھائیو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت، ہر پریشانی کے لیے ایک عمل بتایا ہے جو مختلف کتابوں میں آپ کو ملیں گے۔ تو میرے بھائیو، آج میں ایک سلسلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبح اور شام کی جو اذکار ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، احادیث سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ شروع کروں گا کہ احادیث میں صبح اور شام کے جو اذکار ہیں اس کی بہت زیادہ فضائل آئی ہیں، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں یہ ایک قلعہ ہے، ایسا ایک قلعہ ہے جو ان صبح اور شام کے اذکار کو اپنا معمول بنا لے گا، وہ ایسے ہے کہ اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہے، اس کو کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی آفت نہیں پہنچے گی۔ بہت زیادہ جو صبح شام کے اذکار ہیں میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کو آپ دیکھیں، اور اس سے وہ جو آپ کے سامنے میں ایک وظیفہ یا ایک دعا جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ اور ابھی تک اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، اور میرے فیس بک پیج کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو ویڈیو آپ دیکھیں کوشش کریں کہ اس کو آگے اپنے جو فیس بک آئی ڈی ہے اس سے شیئر کریں، اور گروپس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جتنے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں ان سب میں ہمارا حصہ ہوگا۔ ایک تو ان کے عمل سے ہمیں فائدہ ہوگا، اور دوسرا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم ایمان کے کامل درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرو۔ تو میرے بھائیو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامل مومن بنیں، تو اس کے لیے جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے بھی پسند کریں، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی ہر قسم کی پریشانی سے، مشکلات سے، آفات سے اللہ کے حفظ و امان میں آ سکیں۔ تو آج میں جو آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو ان تین صورتوں کے فضائل ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، کہ یہ تین صورتیں جو صبح تین مرتبہ پڑھ لے تو شام تک یہ تین صورتیں اس کے لیے، ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور جو شام کو پڑھ لے تین مرتبہ تو صبح تک اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کفایت ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور ان تین صورتوں کی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، معوذتین کے، خاص کر سورہ فلق اور سورہ ناس کے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے میں عرض کروں گا، پیش کروں گا۔ تو کیونکہ ویڈیو جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی ویڈیو بنائیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اس میں فائدہ ہو۔ تو چلیے آپ کے سامنے میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے اذکار، افضل یہ ہے کہ صبح کے اذکار صبح صادق یعنی جب فجر کی اذانیں شروع ہو جائیں سے شروع کریں اور سورج طلوع ہونے تک پورے کر لیے جائیں۔ نوٹ گنجائش یہ بھی ہے کہ صبح کے اذکار صبح صادق یعنی فجر کی اذانیں شروع ہونے سے دوپہر تک کسی بھی وقت پورے کر لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز سے کفایت کا نبوی نسخہ۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ فضیلت: جو شخص سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے اس کی ہر چیز سے کفایت ہو جائے گی۔ صحیح ترمذی اور ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب مسلمانوں کو صبح شام کے جو مسنون اذکار ہیں اس کی پابندی سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔